وہ لوگ جو کہ نیند میں بولتے ہیں، کچھ لوگ پراپر آوازیں نکالتے ہیں، سوئے ہوئے آوازیں نکالتے، کچھ لوگ اٹھ کے بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. یہ کیا کوئی بیماری ہے؟ بالکل یہ بھی بیماری ہے. نیند کے دوران باتیں کرنا، گفتگو کرنا، پرانی چیزوں کو دہرانا، دیواروں کو ٹکر مارنا، دروازے ڈھونڈتے پھرنا، یہ اتنی ڈینجرس بیماری ہے کہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی ڈینجرس بیماری ہے کہ سم ٹائم اللہ نہ کرے اگر کوئی چھت پہ سو رہے ہوں تو گر بھی جاتے ہیں چھت سے. اسی طرح سے گھر سے باہر سڑک پر آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بہت ساری اموات ہوتی ہیں اس معاملے میں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کی جیسے میں نے کہا جینیٹک وجوہات ہو سکتی ہیں، انوائرمنٹل وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی سٹریس ہو سکتی ہے، آپ کا مسلسل پریشان ہونا، کاروبار میں لاس، فیملی ایشوز، کوئی بھی وجہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ سائیکو تھراپی سی بی ٹی آپ کو کروانی ہے. اس کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیک آپ نے استعمال کرنی ہے، باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے، مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے. اور اگر پھر بھی ایسے ہوتا رہے تو پھر آپ کو دو طرح کی میڈیسن دی جاتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرائی سائیکلک میڈیسن، ایک کو ہم کہتے ہیں ایس ایس آر آئیز، سلیکٹیو سیروٹونین ریپٹک میڈیسن جو ہوتی ہے. تو ان کو پھر وہ میڈیسن دینی پڑتی ہے، لیکن انڈر کنٹرول انوائرمنٹ، ڈاکٹر کے کہنے کے بغیر کبھی بھی دوائی نہیں دینی چاہیے. اور ایک خاص مخصوص وقت کے لیے دوائی دینی چاہیے تاکہ وہ پیشنٹ اپنی گہری نیند سو سکے، باتیں نہ کرے اور خاص طور پہ اٹھ کے چلنا نہ شروع کر دے. اس میں ٹھیک ہو گیا. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے کہ کسی ایج؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا. یہ دنیا میں کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. اور نمبر 2، یہ جینڈر کی ڈفرنس بھی نہیں کرتی. یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ میل اور فیمیل دونوں کو آلموسٹ ایک جتنی ہی ہوتی ہے. اور یہ دنیا کے ہر کلچر میں ہوتی ہے. یہ کلچر کا بھی ڈفرنس نہیں کرتی، رنگ و نسل کا بھی ڈفرنس نہیں کرتی. یہ سب کے اوپر ایک طرح سے آتی ہے. صحیح. لیکن بچوں میں یہ اس لیے خطرناک ہوتی ہے کہ بچوں کو تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اگر چھت پہ سوئیں تو گر نہ جائیں، سڑک پہ نہ چلے جائیں ایسا. کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ نسبتاً ان کا جو کانسینس ہے وہ زیادہ جاگ رہا ہوتا ہے. لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ نیند میں، بلکہ ان کو تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ صبح کیا ہوا ان کے ساتھ. سو ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سو کے اٹھے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے اوپر بوجھ سا ہے، آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ہاں بہت اچھی آپ نے بات کی. اس کو ہم کہتے ہیں سلیپ پیرالسس. سلیپ پیرالسس کے اندر ایک ٹرم آتی ہے سلیپ پیرالسس ڈیمن. یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن یا بھوت آپ کے اوپر آ گیا ہے. سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے؟ نیند کے دوران یا نیند کے فوری بعد آپ کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، کانشیس جاگ رہا ہوتا ہے، آپ کو شعور ہے کیا ہو رہا ہے، مگر یو آر انیبل ٹو موو یور باڈی. آپ اپنی باڈی کو سب کچھ پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے، رسپونڈ نہیں دے سکتے. آپ کی باڈی رسپونڈ نہیں کرتی. ایون کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا سانس دب رہا ہے، آپ کے سینے میں گھٹن آ رہی ہے، آپ کو آکسیجن کی کمی. یس، سلیپ پیرالسس بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اور دنیا میں کہتے ہیں 5 سے لے کر 50% لوگ ہیں جن کو زندگی میں کسی ایک دفعہ یہ لازمی ہوا ہوتا ہے.